آج ہم ایک ایسی کرسماتی میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے جو کہ وقتی طور پر کسی بھی بیماری کی علامات کو ختم کر سکتی ہے، لیکن خطرناک اتنی ہے کہ آپ کو ساری زندگی پچھتانا پڑ سکتا ہے کہ آخر آپ نے اس میڈیسن کو استعمال ہی کیوں کیا۔ آج ہم ایک ٹیبلٹ ریپیکارٹ اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے، مکمل ریویو دیں گے آپ کو کہ فوائد کتنے ہیں اور نقصانات کتنے ہو سکتے ہیں۔ تو ریپیکارٹ ٹیبلٹ، اس کا جنیرک فارمولہ پریڈنیسولون ہے۔ ہر ٹیبلٹ میں پریڈنیسولون کی مقدار 5 ملی گرام شامل کی گئی ہے۔ فوائد کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پریڈنیسولون ایک گلوکوکارٹیکائڈ ہے، یہ سٹیرائڈ ہے۔ سٹیرائڈز ایک ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ قدرتی طور پر بھی ہوتے ہیں، نیچرل ہارمون بھی ہوتے ہیں، سنتھیٹک بھی ہوتی ہیں۔ یہ پریڈنیسولون ایک سنتھیٹک ہارمون ہے، جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہارمون ان میں تھوڑی سی کمی بیشی بھی آپ کی پوری زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ آپ کے میٹابولزم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، گروتھ ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اس کے علاوہ سٹریس مینجمنٹ میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ گلوکوکارٹیکائڈ گلوکوز میٹابولزم میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس کی ریگولیشن میں۔ یہ وقتی طور پر ہر بیماری کی علامات کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بیسیکلی امیون سسٹم کو سپریس کر دیتا ہے کہ وہ جو بیماری کی علامات شو کر رہا ہے وہ ظاہر نہ کرے، جیسے کہ کھانسنا، چھینکنا، کہیں درد اگر آپ کو ہو رہا ہے، جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، تو یہ اس کو سپریس کر دیتا ہے امیون سسٹم کو کہ یہ علامات ہی شو نہ کرے۔ وقتی طور پر چند منٹوں میں ہی یہ آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ جیسا کہ ڈرگ انڈیوسڈ ہائپر سینسٹیوٹی، کہ اگر آپ نے کوئی ادویات استعمال کی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی الرجک ریئیکشن ہو گیا ہے، عام کنونشنل ٹریٹمنٹ سے، تھراپی سے ٹھیک نہیں ہو رہا، تب اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس آپ کو لمبے عرصے سے ہے، اس کو دبانے کے لیے کہ وہ بیماری کی علامات شو نہ ہوں، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کنیکٹیو ٹیشو، کہیں انفلیمیشن ہے آپ کو اس میں، اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دمہ ہے آپ کو، اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لائف تھریٹنگ کچھ سکن انفیکشن ہے، اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کینسر ہے آپ کو، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے نہیں، اس کی علامات کو دبانے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آٹو امیون ڈیزیز، کہ آپ کا جسم ہی آپ پر حملہ آور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان علامات کو دبانے کے لیے، امیون سسٹم کو سپریس کرنے کے لیے کہ وہ آپ کے جسم پر حملہ آور نہ ہو، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پریڈنیسولون کا بنیادی کام یا کسی بھی اسٹیرائڈ کا یہی ہوتا ہے کہ وہ امیون سسٹم کو سپریس کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ علامات وقتی طور پر ظاہر آپ پہ نہیں ہوتی اور آپ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک ویک یہ کچھ نہیں کرتی، یہ اسٹیرائڈ جو ہیں یہ وقتی طور پر اس علامات کو دبا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو گئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ تو اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن جب ہم ڈسکس کریں گے، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنی خطرناک ہے۔ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے یہ ایک پریڈنیسولون ہی کافی ہے۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں، یوزز ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے اہم ہے، اس کو ہر بندہ استعمال نہیں کر سکتا، یہ انتہائی خطرناک ڈرگ ہے۔ وہ لوگ جن کو الرجی یا ہائپر سینسٹیوٹی ہے ریپیکا ٹیبلٹ سے یا اس کے کسی انگریڈینٹ سے، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ بچے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ جن کو دل کے مسائل ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، ہائپر ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جن کو ایپیلیپسی ہے، مرگی ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ڈائبٹیز ہے کسی کو یا فیملی ہسٹری ہے، وہ بھی اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو جگر کے مسائل ہیں، وہ بھی پریڈنیسولون کو، ریپیکا ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کن ادویات کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ فینیٹائن کے ساتھ، فینوباربیٹون کے ساتھ، کاربامازیپین کے ساتھ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہائپوگلائسیمک ایجنٹ ہیں، انسولین وغیرہ ہو گیا یا اورل ہائپوگلائسیمک ایجنٹ جو ہیں، ان کے ساتھ استعمال نہیں کرنا۔ اینٹاسائڈ کے ساتھ اکٹھے استعمال نہیں کرنا آپ نے۔
کسی بھی ڈائیوریٹکس پیشاب آور ادویات کے ساتھ اکٹھے آپ نے استعمال نہیں کرنا. اینٹی ہائپرٹینسو میڈیسن کے ساتھ اکٹھے استعمال نہیں کرنا اس کو. اینسڈ کے ساتھ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ان کے ساتھ استعمال نہیں کرنا. انڈومیتھاسون ہو گیا، ایسپرین ہو گیا، ان کے ساتھ اکٹھے آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا. ٹیٹرا سائکلین کے ساتھ اکٹھے استعمال نہیں کرنا. اس کے علاوہ ریٹوناویر اینٹی وائرل ڈرگ کے ساتھ اکٹھے استعمال نہیں کرنا. کیٹوکونازول کے ساتھ استعمال نہیں کرنا. ایمفوٹیروسن بی کے ساتھ اکٹھے استعمال نہیں کرنا. تو یہ ان ادویات کا آپس میں ریئیکشن ہے، ان کے ساتھ آپ نے اکٹھے استعمال نہیں کرنا. اگر آپ اینٹی ہائپرٹینسو میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو اکٹھے استعمال نہیں کرنا آپ نے. ہائپوگلائسیمک ایجنٹ جیسے کہ انسولین اگر آپ لگا رہے ہیں یا ادویات میڈیسن ٹیبلٹ کھا رہے ہیں، اکٹھے استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ اثرات کو زائل کر دیتی ہے. ڈائبٹیز کیونکہ یہ خود گلوکوز بڑھاتی ہے تو آپ کو ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. انسولین کی ڈوز بڑھانی پڑے گی اور ٹیبلٹ اگر استعمال کر رہے ہیں اس کی ڈوز بھی بڑھانی پڑے گی. دوبارہ سے سن لیں، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو پریڈنیسولون یا ریپیکا ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں تو اکٹھے استعمال نہیں کرنی کیونکہ ریپیکا ٹیبلٹ گلوکوز کو بڑھاتی ہے، آپ کی شوگر لیول، بلڈ گلوکوز لیول کو بڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ وہی پہلے والی انسولین استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی بلڈ گلوکوز لیول زیادہ ہو جائے گا. ڈوز آپ کو بڑھانی پڑے گی انسولین کی یا ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں تو. اسی طرح پیشاب اور ادویات کا اثرات بھی یہ زائل کر دیتی ہے، ان کے ساتھ بھی اکٹھے استعمال نہیں کرنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کا آپس میں ڈرگ انٹریکشن اکٹھے، ان کو استعمال نہیں کرنا آپ نے. اب ہم بات کرتے ہیں مضر صحت اثرات کی، جو کہ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ کی پوری زندگی تباہ ہو کے رہ جائے گی اور انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ امیون سسٹم کو یہ سپریس کر دیتی ہے. تو کوئی بھی بیماری حملہ آور ہو کے آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکتی ہے. اور وہ بیماری بھی جس کو یہ دبا رہی ہے، یہ میڈیسن ریپیکارڈ، پریڈنیسولون بے شک سیرپ ہو یا پھر کریمز کی فارم میں ہوں یا پھر ٹیبلٹ کی فارم میں ہوں، کسی بھی صورت میں اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ بیماری کو دبا رہے ہوتے ہیں، امیون سسٹم کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیماری جب دوبارہ ہوگی تو ایسے آپ کو چیر پھاڑ کے رکھ دے گی، بہت زیادہ مطلب آپ پہ اثر انداز ہوگی. تو انفیکشن کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ہائپر ٹینشن آپ کو ہو جاتی ہے، انگزائٹی، ڈپریشن، وہم، پاگل پن کا شکار آپ ہو سکتے ہیں. سوسائڈل تھاٹ، خودکشی کے خیالات آ سکتے ہیں آپ کو. تو ہمیشہ جو کیئر گیورز ہیں، کیئر ٹیکرز ہیں یا پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، انہوں نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو یہ استعمال کرا رہے ہیں، خود کر رہے ہیں، تو ہائپر ٹینشن اس سے ہو سکتی ہے، خودکشی کے خیالات آ سکتے ہیں، خودکشی کی کوشش کر سکتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ نظر رکھنی ہے. بیہیویئر اس کا چینج ہو سکتا ہے، خود بخود بیٹھا، اکیلا بیٹھا ہوگا، ہنس رہا ہوگا پاگلوں کی طرح جیسے، یا جو نشئی حضرات کرتے ہیں. تو یہ ایک انتہائی خطرناک اس کے مضر صحت اثرات ہیں جو کہ آپ کی پوری زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں. اور سب سے اہم ہے اس کے ودڈرال سمٹم. امید ہے آپ کو جو ایڈورس ڈرگ ریئیکشن سمجھ آ گئے ہوں گے کہ آپ کی پوری زندگی تباہ ہو سکتی ہے اس سے. اس کے علاوہ ڈرونے خیالات، وہم، کچھ اچھا نہ لگنا، کوئی چیز پسند نہ آنا، آپ کو کسی چیز پہ دل نہ لگنا، فوکس نہ رہنا. حالانکہ آپ استعمال کر رہے تھے کھانسی کے لیے فرض کریں اور آپ کو یہ بیماری ہو جاتی تو اس کا کیا کریں گے آپ؟ ودڈرال سمٹم میں سب سے پہلے ہے کہ اگر آپ اس کو لمبے عرصے تک آپ نے استعمال کیا ہے اور اچانک سے آپ چھوڑ رہے ہیں تو اسی وقت ایڈرینل انسفیشنسی ہوگی، ہائپوٹینشن ہوگی اور آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. اگر آپ اس کو لمبے عرصے کے لیے استعمال کر چکے ہیں تو اسی وقت اچانک سے بند نہیں کرنا، آہستہ آہستہ کر کے اس کی ڈوز ختم کرنی ہوگی، اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑنا ہوگا. یہ نہیں آپ سال 2 سال استعمال کر چکے ہیں، 4 3 ٹیبلٹ اور یکدم اچانک سے بند اس کا استعمال اگر کر دیں گے تو آپ کی ایڈرینل انسفیشنسی کی وجہ سے ہائپوٹینشن ہوگی اور ڈیتھ ہو جائے گی آپ کی. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ خطرناک ڈرگ ہے تو اس سے بچیں. اس کو صرف میں نے آپ کو بتایا ہے آٹو امیون ڈیزیز یا کوئی بھی بیماری کی علامات کو ختم کرنے کے لیے نہیں، صرف اس کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. بیماری کی علامات اسٹیرائڈ ختم نہیں کرتے،
ان کا بنیادی کام میں نے آپ کو بتا دیا ہے اسٹریس مینجمنٹ میں۔ اس کے علاوہ امیون سسٹم میں اہم کردار ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو باہر سے امداد دے کے سنتھیٹک جو اسٹیرائڈز ہیں ان کی مدد سے امیون سسٹم کو سپریس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ علامات وقتی طور پر تو ختم ہو جاتی ہیں، ظاہر نہیں ہوتی آپ پہ، لیکن اور مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ تو خیال رکھنا ہے، ریپیکارڈ ٹیبلٹ کو کھانسی کے لیے آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنا، یہ آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی، الٹا آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل لے کر آئے گی، جن میں خودکشی کے خیالات، ڈپریشن، وہم، ایک جو نشئی والی حالت آپ دیکھ لیں ویسی آپ کی حالت ہو جائے گی۔ تو خود پر رحم کریں، پاکستان پر رحم کریں، اپنے گھر والوں پر رحم کریں۔ یہ ریپیکا ٹیبلٹ کھانسی کے لیے یا کوئی بھی اگر آپ کو لکھ رہا ہے، کوئی فزیشین لکھ رہا ہے، عطائیوں کے پاس تو ہرگز نہ جایا کریں، وہ تو ایک جاہل طبقہ ہے، ان کو تو کسی چیز کا نہیں پتہ۔ آپ کہتے ہیں کسی عطائی کے پاس جاتے ہیں، یا وہ وقت آپ کہتے ہیں کہ مجھے ٹھیک کر دو، وہ وقتی طور پر آپ کو اسٹیرائڈ لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ علامات وقتی طور پر تو ختم ہو جاتی ہیں، جیسے ہی آپ گھر جاتے ہیں دوبارہ وہی علامات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ آپ واپس آتے ہیں، پھر وہ دوبارہ آپ کو اسٹیرائڈ لگاتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ آپ تباہ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے بہت زیادہ، اسی وجہ سے اسٹیرائڈ کے استعمال کرنے کی وجہ سے، اور یہ ڈپریشن، ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ جو سارے دماغی مسائل کے، کسی سے بات کریں چڑچڑاپن، اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اسٹیرائڈز کا بہت زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو ادویات ہمیشہ فارماسسٹ کی موجودگی میں حاصل کیا کریں، ان سے مشورہ کیا کریں، کوئی فیس نہیں لیتا فارماسسٹ، ہر فارمیسی پہ جہاں آپ فارماسسٹ ہو وہاں جائیں، ان سے مشورہ کریں، مفت مشورہ کریں کہ یہ اسٹیرائڈز ہے۔ ایک علیحدہ ٹاپک میں آپ کو تمام اسٹیرائڈز بتاؤں گا اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ چل گیا اسٹیرائڈ کا بنیادی مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور کیوں یہ لکھ رہا ہے کوئی فزیشین اگر لکھ رہا ہے آپ کے بچے کو، تو آپ کے بچے کی پوری زندگی تباہ کر رہا ہے۔ اور ایک بات تو میں نے بتانا ہی بھول گیا، یہ گروتھ ریٹارڈیشن کر دیتے ہیں، بچے کی گروتھ رک جاتی ہے اگر بچے پہ آپ استعمال کرا رہے ہیں، سیرپ فارم میں، ٹیبلٹ فارم میں، کسی کریم کی فارم میں اگر استعمال کرا رہے ہیں، اگر یہ پریڈنیسولون کوئی بھی اسٹیرائڈ بچے پہ استعمال کرا رہے ہیں سیرپ فارم میں، کھانسی کو ختم کرنے کے لیے، ایک المیہ ہے ہمارے ملک میں کہ فزیشین کھانسی کے لیے اس کو لکھ رہے ہیں، کھانسی کے لیے استعمال کریں، بچے کی پوری گروتھ رک جائے گی، فزیکلی، مینٹلی، سیکسولی، سیکس ڈیولپمنٹ بھی اس میں نہیں ہو پائے گی۔ تو خدا را رحم کریں اپنے بچوں پہ، یہ ایک خطرناک جو ہے نا ڈرگ ہے، گروتھ آپ کے بچے کی رک جائے گی، ایریورسیبل ہے، اور یہ سارا پروسیس پھر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے کی گروتھ جو ہے نا دوبارہ بڑھنے لگ جائے، نہیں، ایک دفعہ اس کو استعمال کرنے آپ نے لمبے عرصے تک کرایا ہے، گروتھ آپ کے بچے کی رک گئی ہے، دوبارہ گروتھ نہیں ہونی اس کی، بچہ کا قد، اس کی جو مینٹلی حالت ہے یا سیکسولی وہ وہی رہے گی، سیکس ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائے گی اس میں۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک تفصیلاً سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس مقصد کے لیے یہ اسٹیرائڈ پریڈنیسولون کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور نقصانات کیا ہیں، کن ادویات کے ساتھ استعمال نہیں کرنا، کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، تاکہ پورے پاکستان اور پوری دنیا میں اگر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس کو روکا جا سکے، عوام کو آگاہی دی جا سکے۔ شکریہ۔